کوہوٹا اسسٹنٹ کمشنر شیری گل کا مریم نواز ہیلتھ سینٹر توحہ خالصہ کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ۔ عبدالعزیز پاسے کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا شیری گل نے توحہ خالصہ میں قائم کیے گئے مریم نواز ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے او پی ڈی کے انتظامات، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور عملے کی حاضری کا معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایکس رے روم اور فارمیسی اور ڈینٹل لیب کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ عملے سے کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ بھی حاصل کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیری گل نے ہدایت جاری کی کہ مریضوں کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنایا جائے، جبکہ صفائی اور نظم و ضبط کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ راولپنڈی شہید ارتفاع علی کی پہلی برسی، پولیس کی قبر پر حاضری اور سلامی۔ راولپنڈی عبدالعزیز پاسا کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی شہید ارتفاع علی کی پہلی برسی کے موقع پر راولپنڈی پولیس کی چاق چوبند دستوں نے ان کی قبر پر حاضر ہوئی اور شہید کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پولیس کے دستوں نے باقاعدہ سلامی پیش کی، جبکہ شہید کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں شریک پولیس افسران، ٹیمز ممبران اور اہل علاقہ نے شہید کی قربانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید ارتفاع علی نے فرض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کر کے بہادری اور قربانی اور فرض شناسی کی روشن مثال قائم کی۔ تقریب کے اختتام پر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ شہید کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ لاہور کے نواحی علاقہ شیرگڑھ میں باپ کے ہاتھوں بیٹی کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ مولا پرائمری اسکول شیرگڑھ میں پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر باپ نے اپنی بیٹی چانن زہرا کو تشدد کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اہل محلہ کے مطابق گھر سے شور سنائی دینے پر لوگوں نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بچی چانن زہرا کو کمرے میں مردہ حالت میں پایا، جہاں اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کر کے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم علی دانیال کو کچھ عرصہ سے ذہنی مریض سے بتایا جا رہا تھا۔ مبینہ طور پر اس نے ڈنڈے کے وار کر کے اپنی بیٹی کو قتل کیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقتولہ کی والدہ آمنہ بیبی کے مدعیت میں تھانہ شیرگڑھ میں قتل کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ساندا میں مسلح افراد کا نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا معاملہ، ایس پی اقبال ٹاؤن صدرا خان کی ایس ایچ او سادہ کو فوری ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت جاری۔ ڈی ایس پی گلشن راوی، ذکریہ یوسف ایس ایچ او ساندا سرجیل اوان نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، لاہور تھانہ ساندا کی حدود میں مسلح افراد نے افطاری پر آئے ہوئے نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید تفصیلات ساتھ ہیں نمائندہ آپ نیوز صابر ملک سے۔ جی صابر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پولیس تفصیلات کے مطابق تھانہ ساندا کی حدود چاندنی چوک میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے مصروف شہری سکلین کو ہاتھ، ٹانگ اور بازو پر فائر لگے۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جو کہ آپ نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان سکلین سموسوں پکوڑے کی دکان پر کھڑا ہے۔ اسی دوران سفید ٹی شرٹ اور کالی پتلون پہنے نوجوان نے فائرنگ کر دی۔ گولی سکلین کی ٹانگ میں لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم کو فائرنگ کے بعد فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ زخمی کو فوری طور پر نیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، مزید طبی امداد جاری کر دی گئی۔ جی رپورٹر صابر ملک، آپ نیوز، لاہور۔ میاوالی میں بی ایس او کمپنی کے پیٹرول پمپ پر عوام کو بلا تعطل پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی جاری ہے۔ شہریوں کا بی ایس او کمپنی کے پیٹرول پمپ پر اعتماد کا اظہار۔ کلباغ سے نمائندہ آپ نیوز عطا محمد کی رپورٹ کے مطابق معروف کاروباری شخصیت مقامی پیٹرول پمپ مالک سعید قیصر، عباس شاہ، زبیر خان اور ملکہ طارق اوار نے مشترکہ طور پر بی ایس او کمپنی کے ڈی ایم زاہد خان اور سیل آفیسر بلال خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان افسران نے اپنے کام میں محنت اور دیانتداری کی وجہ سے پیٹرول مصنوعات کی شارٹیج کے مشکل وقت میں ڈویژن ڈی آئی خان اور خاص کر میاوالی ضلع میں پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج نہیں ہونے دی اور لوگوں کو تکلیف سے بچایا، جبکہ دوسری کمپنیز کا پیٹرول نایاب ہو گیا ہے، جبکہ پی ایس او پر پیٹرول ہر وقت دستیاب رہا، جس پر عوامی اور ٹرانسپورٹ طبقوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید کی ہے کہ آئندہ بھی پی ایس او
पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। रोड पर खूनी ओवर स्पीड डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिससे नाबालू मोटरसाइकिल सवार जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जामक हो गया। रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। लाश तहवील में लेकर ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल की। नाजरीन, दूसरी जानब हाफिजाबाद में इन बेलगाम खूनी डंपर्स की जद में आकर अब तक सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सैकड़ों ही अपाइज हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने वाज़ेह तौर पर सिक्योरिटी DRT और ट्रैफिक पुलिस की नाअहली करार देते हुए मुतालबा किया है कि ओवर स्पीड डंपर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। सखर की अखवत नगर सोसाइटी में खुलम खुला बदमाशी का राज बरकरार। सोसाइटी एक्ट और अदलिया के अहकाम को रोदीदा दलेरी से रोदा जारी लगा। सखर के तमाम सरकारी इदारे बासवर शख्सियत के सामने बेबस नजर आती हैं। शहरी और समाजी तंजीमों ने तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया। इस सिलसिला में सेक्रेटरी की अखवत नगर सोसाइटी की फलाही प्लाट को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के बाद अदलिया और दीगर हुकाम के पास मामला जारी के बावजूद कब्जे का सिलसिला तेजी से जारी है। इस सिलसिला में सरकारी डॉक्टर ने अपने नाम का प्राइवेट बोर्ड लगाकर सोसाइटी एक्ट समेत अदलिया के अहकाम और शहरियों के रद्द-ए-अमल को बदमाशी से रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। अखवत नगर सोसाइटी में सेक्रेटरी इल्ताफ शेख, डेप्यूटी डायरेक्टर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नवीद अब्बास और आगा फरहान दुरानी समेत रजिस्ट्रार ऑफिस अमले की मिली भगत से मुबैना तौर पर फलाही प्लाट को इम्प्लाइज एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सरकारी डॉक्टर को, वो भी एक जाली रजिस्ट्रेशन पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए पे फरोख्त किया गया। मामला सोसाइटी एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होने के बावजूद और अदालती अहकाम के बावजूद गैर कानूनी तौर पर एक सरकारी डॉक्टर को, वो भी गैर रजिस्टर्ड तंजीम के तौर पर फरोख्त किया गया है। रहमतुल्लाह बरडो की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा इमदाद भलपोटो ने कहा कि सेप्को में दिन दहाड़ी करप्शन और लूट मार की जा रही है, मगर करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अरबों रुपए की करप्शन की निशानदेही करने और चोरों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उल्टा सहाफी मुल्क पुलिस पर छोटे मुकदमात दर्ज करवाए गए ताकि आइंदा करप्शन के खिलाफ कोई बात न कर सके। गुलाम अली फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक तांदरियावाला में 21 रमजान मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। SP सदर डिवीजन महर मोहम्मद सैद के मुताबिक शहर में होने वाली 13 मजालिस और 3 जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए गए और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। इनका कहना था कि इमाम बारगाहों, जुलूसों के रास्तों और अहम मुकामात पर सख्त निगरानी की जाएगी, जबकि गश्त और चेकिंग के अमल को भी मजीद मौसर बनाया जाएगा। SP सदर ने शहरियों से अपील की है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए।